جو اپنے دوستوں کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے. یہ نعوذ باللہ کبھی کبھی خود کو خدا بھی کہتا تھا. عذاب کھڑا کیا. اگر میں آ گئی نا اپنی نہا پہ تو میں نے کسی کو اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. عزت، دولت، شہرت ہونے کے باوجود بھی نکاح جیسی مقدس سنت کو گناہ کے غلیظ لبادے پر فوقیت دینا یقیناً مرد قلندر ہی کا کام ہے. اور اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں یہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حق میں آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں رہا. آپ لوگ اگر عامر لیاقت حسین سے کوئی ذاتی دشمنی یا عداوت رکھتے ہیں تو آپ بالکل رکھیے، آپ کا حق ہے. لائک اور ڈس لائک کرنا آپ کا بالکل حق ہے، مگر آپ اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیجئے تو یہ انتہائی نامناسب سی بات ہے. چونکہ آپ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد نصیر عامر لیاقت کے حق میں ویلاگز کرتا ہے اور اسی کے حق میں بات کرتا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آج بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس سے قبل آپ کو بتلا دوں، عامر لیاقت سے نکاح سے پہلے طوبہ انور کو کوئی نہ جانتا تھا. طوبہ انوار جو تھیں اس کے بعد وہ طوبہ عامر ہو گئی. پھر وہ ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھنے لگی. پھر انہوں نے ایک ڈرامہ کیا. آج کل وہ بچھو کر رہے ہیں، مگر ڈنگ جو ہیں وہ ابھی تک بچھو کی طرح ایک گینگ بنا کر مارے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک مبینہ طور پر ان کی تیسری بیوی سامنے آئی جو خود کو ہانیہ عامر کہتی تھی، جو کہ نوشین طارق تھی. اس کو ہم نے ایکسپوز کیا اور اس کے بعد میں آپ کو بتلا دوں کہ اب دانیہ ملک ایک مقصد کے تحت ان کی زندگی میں آئی اور یہ ان کے نکاح میں فقط اس لیے آئی کہ میں فیم حاصل کر سکوں، میں پیسے حاصل کر سکوں اور اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ویریفائڈ کرا سکوں. اگر ان کو اتنا شوق نہ تھا تو ہر روز ٹک ٹاک ویڈیوز کیوں بنانی تھی. مگر اس سے پہلے ان کی ایک ویڈیو سن لیجئے یہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیسے کیسے گندے گھٹیا الزامات لگا رہی ہیں. ذرا ویڈیو چلائیے گا. یہ ایک قسم کا اپنے لیے عذاب کھڑا کیا. اگر میں آ گئی نا اپنی نہا پہ تو میں نے کسی کو اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بس وہ مجھے چپ چاپ مجھے طلاق دے دیں. مجھے اس کے پیسے کی، گھر کی اور اس بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں، جو ہیٹرز ہیں کہ تم پیسے کے پیچھے کر رہی ہو، میڈیا سے پیسے لے رہی ہو، نہ میں میڈیا سے پیسے لیتی ہوں اور نہ ہی میں نے عامر لیاقت سے لینے ہیں. اور اگر یہ مجھے دیتا بھی ہے نا تب بھی میں اس کے منہ پہ ماروں گی یہ سب چیزیں، کیونکہ انسان کی عزت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ اس انسان کے ساتھ میری ہو جائے گی کہ جو میری عزت پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، جو اپنے دوستوں کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے. یہ نعوذ باللہ کبھی کبھی خود کو خدا بھی کہتا تھا. ایک بار اس نے گولی مارنے کی کوشش کی، پسٹل دماغ پہ رکھا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا اگر تم نے اپنے ماں باپ کا نام لیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ مجھے دوپٹہ تک بھی نہیں پہننے دیتا تھا. عورت کی عزت اس پلو میں ہوتی ہے، اس دوپٹے میں ہوتی ہے، وہ بھی نہیں پہننے دیتا تھا. تو جب میری بیٹی نے پہلی بار مجھے بھیجی ویڈیو کہ امی یہ دیکھیں میں یہ نشہ کر رہی ہوں، مجھے یہ زبردستی کروا رہا ہے لیکن میں ابھی ایکٹنگ کر رہی ہوں تو میں یہ پی نہیں رہی ہوں، یہ مجھے ویڈیو بھیجی تو میں کافی روئی، میں کافی پریشان ہوئی. اس نے کہا جو کچھ بھی میرا ہے وہ آپ کی بیٹی کا ہے، نہ میری بیویاں میرے ساتھ ہیں اب، وہ نہ میرے بچے ہیں، میں ان کو سب کو ان کا حق دے چکا ہوں. اب جو کچھ بھی ہے نا وہ میری دانیہ کا ہے، آپ لوگوں کا ہے. تو اب اس نے الزام لگایا کہ یہ چوری کر کے چلی گئی ہے، اس نے میرا سارا کچھ چرا لیا ہے. لوگوں نے کہا جی انہوں نے پیسہ لیا ہے کروڑوں روپے. بھی اس کے پاس تو خود 1 ٹکا بھی نہیں تھا. اور ہمیں ڈیورس چاہیے، ہمیں اس بندے سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہم کچھ لینا چاہتے ہیں. جب سے وہ بچی کو لے کے گیا ہے ٹارچر میں ہی رکھا ہے اس نے ہمیں. تو وہ نشہ کرتا تھا، وہ مجھ پر تشدد کرتا تھا، وہ مجھ کو مارتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوپٹہ نہ لینے دیتا تھا، نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا اور خود کو خدا بھی کہتا تھا. ایسے گندے ترین گھٹیا ترین الزامات آپ نے اس شخص پر لگائے. دوپٹہ لینا دیتا تھا. آپ کی مبینہ طور پر جو آڈیو لیکڈ ہو چکی ہے اس میں دوپٹہ کیا، آپ تو میرے خیال سے کچھ بھی نہ لیتی تھی. اس کے بعد
اگر وہ دوپٹہ لینے سے آپ کو منع کرتے تھے تو وہ گھر پہ تھے، وہ 4 دیواری میں تھے اور آپ ان کے نکاح میں تھیں، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ مگر میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کہا بھی ہوگا تو بازار میں نہیں کہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ کوئی بھی مسلمان کیسے یہ مان لے گا؟ آپ کی ان سے عداوت ہے، دشمنی ہے، کوئی آپ ان سے بغض رکھتے ہیں، آپ ان کو ناپسند کرتے ہیں تو بالکل کیجئے، مگر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عامر لیاقت یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں تم کو نماز نہ پڑھنے دوں گا؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب سے سنگین الزام کہ عامر لیاقت خود کو خدا بھی معاذ اللہ کبھی کبھی کہہ دیتا تھا۔ یہ دانیہ شاہ کا، یہ دانیہ ملک کا، دانیہ بی بی کا الزام ہے۔ اس کیس کو بھی مذہب کی جانب لے جایا جا رہا ہے، اور میں ابھی بھی آپ کو انکشاف کر رہا ہوں کہ یہ لڑکی اکیلی نہیں، یہ پورا گینگ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ گینگ عامر لیاقت کی زندگی میں ان کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ذہنی دباؤ کا شکار ان کو کیے رکھا اور ان سے پیسے ہتھیانے کے لیے۔ اور اب یہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کسی بھی رقم کی ضرورت نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ہر مہینے تیری والدہ کو 2-2 لاکھ روپیہ عامر لیاقت بھیجتا رہا، اس وقت تو نے یہ کہا نہیں کہ مجھ کو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اچھا موبائل تجھ کو مل گیا، گاڑی تجھ کو مل گئی، کپڑے تجھ کو مل گئے، اور ٹک ٹاک ویڈیوز تو بناتی رہی۔ اور اب میں بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ 3 مہینے یہ عامر لیاقت کے نکاح میں رہی، گو کہ ابھی بھی نکاح میں ہے، اور 15 دن عامر لیاقت کے ساتھ یہ عورت رہی، 15 دن ساتھ رہی، اور ان 15 دنوں میں یہ لڑکی الزام لگا رہی ہے کہ مجھ پر تشدد کیا گیا، مجھ کو مارا گیا، مجھ کو نشہ آور ادویات دے کر طرح طرح کی ویڈیوز بنائی گئی، اور سب سے بڑا انکشاف یہ کر رہی ہے کہ بھئی عامر لیاقت اپنے دوستوں کے سامنے تو استغفر اللہ مجھ کو ننگا ہونے کا کہتا تھا۔ میں آپ کو بات مطلب، عامر لیاقت کا کوئی دوست ہے ہی نہیں، عامر لیاقت کا کوئی دوست ہے ہی نہیں، اس کے گرد دوستوں کا گھیرا نہیں، بلکہ وہ تنہا ہے۔ اس کو آپ لوگوں کے الزامات نے تنہا کر دیا، آپ لوگ انتہائی گھٹیا الزامات پر اتر آئے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے دوستوں کے سامنے مجھ کو اللہ معاف کرے ننگا ہونے کے لیے کہتا تھا۔ انتہائی گھٹیا، غلیظ اور گندا الزام آپ ان پر لگا رہے ہیں، جبکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک بڑا گینگ ہے جو عامر لیاقت سے پیسے ہتھیانا چاہتا ہے، اور عامر لیاقت کا کریئر خراب کرنا چاہتا ہے، اور عامر لیاقت کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، مگر وہ معصوم آدمی پھر دھوکے میں آ کر ان لڑکیوں پر پیسے پانی کی طرح بہاتا رہتا ہے۔ اب اس کی ماں کہتی ہے بھائی کہ مجھ کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، 2-2 لاکھ روپے تجھ کو آتا رہا، 2-2 لاکھ آتا رہا تجھ کو۔ اور پھر اب یہ تشدد زدہ تصاویر دیکھیے کہ جن ان تصاویر میں، ان ٹک ٹاک ویڈیوز میں عامر لیاقت اس دانیہ بی بی پر تشدد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا تصاویر دیکھ لیجیے، ویڈیوز تو نہیں چلا سکتے آپ، ذرا تصاویر دیکھ لیجیے۔ جی تصاویر چل رہی ہیں۔ اچھا یہ ان دنوں کی ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں جن دنوں وہ عامر لیاقت کے نکاح میں تھی اور عامر لیاقت کے ساتھ تھی، یہ ان دنوں کی ویڈیوز ہیں۔ دیکھیں کیسا تشدد کیا جا رہا ہے۔ حیران ہوں میں ایسے لوگوں پر۔ اب میں بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ یہ دانیہ بی بی تنہا نہیں ہے، جو مبینہ طور پر تیسری بیوی عامر لیاقت کا نام لے کر فیم حاصل کرنے کے لیے سامنے آئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، اور ان کی اپنی بیوی جو بچھو کا کردار ادا کر رہی ہیں آنے والے نئے ڈرامہ سیریل میں، وہ بھی ڈنک مارنے کے لیے اس عورت کے ساتھ ہوں گی۔ میں آپ کو اس وقت حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اور مردوں کے حقوق کے لیے بھی کوئی تنظیم ہونی چاہیے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے تو تناظیم بنی ہوئی ہیں، لیکن مردوں کے حقوق کے لیے بھی کوئی تنظیم ہونی چاہیے۔ مردوں کے حقوق بھی دبائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے مردوں کے حقوق جو بالکل خاموش رہتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ اور آپ نے اب ڈیلی پاکستان پر کمرے کی ویڈیوز وائرل کرنا شروع کر دی، چونکہ قرآن میں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے، لیکن آپ اس لباس کو تار تار کر رہے ہیں اور پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس طرف سے کچھ ہو گیا تو بہت مسائل ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے سخت ترین اور گندے الزامات سے، کہ جس طرح سے آپ کہتی ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدین نقل کفر نباشد، کہ بھائی عامر لیاقت کبھی کبھی خود کو خدا بھی کہتا تھا، اگر ایسے الزامات سے اس شخص کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے، اور یہ بالکل بھول جائیے کہ بھائی میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں یا میں ان کے حق میں ویڈیوز بناتا ہوں، چونکہ آپ کے کمنٹس پڑھے جاتے ہیں اور یا بھائی یہ سب کچھ عامر لیاقت نے لکھ کر دیا، عامر لیاقت اس شخص کو ویڈیوز بنانے کے پیسے دیتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ کو جان کر جیے،
اور ایسا بالکل مت کریں کہ بھائی دانیہ ملک کو پہلے جانتا کون تھا، دانیہ ملک کو فیم مل گیا، عزت مل گئی، دولت مل گئی، اب کون مرد ایسا نہ چاہے گا کہ بھائی میں دانیہ سے شادی کروں؟ آپ کہتے کہ بھائی اس کی بیٹی کی زندگی خراب ہو گئی، ایسے کیسے خراب ہو گئی؟ ابھی وہ لکھے اپنے ٹویٹر پر، اپنے انسٹا پر، اپنے اکاؤنٹس پر ڈال دے کہ بھائی اب مجھ کو ضرورت ہے کسی ایسے مرد کی جو سچا ہو، ہزاروں لڑکوں کی لائن لگ جائے گی۔ مگر اس سے پہلے اس کو کوئی نہ جانتا تھا، طوبہ کو کون جانتا تھا؟ عامر لیاقت سے نکاح کرنے کے بعد اس کو لوگ جاننے لگے، دانیہ کو بھی کوئی نہ جانتا تھا، عامر لیاقت سے نکاح کرنے کے بعد لوگ اس کو جاننے لگے۔ سنی لیون ہے نا جو، سب لوگ اس کے کردار سے واقف ہیں، مگر ابھی وہ اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کر دے کہ مجھ کو ایک سچے اور نیک مرد کی ضرورت ہے، تو بڑے بڑے دلال جو ہیں وہ بھی حاجی بن جائیں گے۔ میں بتا رہا ہوں، جبکہ سب لوگ اس کے کردار سے واقف ہیں، اسی طرح اس عورت کے کردار سے واقف ہیں مگر پھر بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اس لیے بسا اوقات عورتیں مردوں کی زندگیاں خراب کر دیتی ہیں، اور بسا اوقات گھٹیا قسم کے مرد عورتوں کی زندگی اجرن بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ ہر قدم محتاط رکھیے، اور اس کیس میں یہ فیملی بلیک میل ہے اور عامر لیاقت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ عامر لیاقت سے بہت سارے پیسے کھا چکے ہیں یہ لوگ، اور عامر لیاقت کو اب بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیونکہ عامر لیاقت کی جانب سے ایک ایسا آڈیو پیغام جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ لڑکی دھندا کر رہی ہے، اور اللہ معاف کرے یہ لڑکی ڈیلز کر رہی ہے نام محرم لڑکوں کے ساتھ۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ لڑکی جسم فروشی میں ملوث رہی ہے اور شاید رہتی ہو، اس لیے اب وہ کمرے کی باتوں کو شیئر کر رہی ہے، اور کمرے کی ویڈیوز بنا کر وہ مختلف لوگوں کو انٹرویوز دیتے ہوئے شیئر کر رہی ہے۔ آج کا پیغام آپ کو اچھا لگا، ہمارے چینل یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ احمد نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔